یہ تھا اسلام کی منشا۔ تو جب سب کچھ اس کا ہے تو مال بھی تمہارا نہیں اس کا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم نے کمایا ہے اپنی کسی پرائیویٹ پراپرٹی کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا دیا ہوا مال تھا، اس کے ذریعے ہم نے کمایا۔ جب کمایا تو اب اللہ نے ایک رعایت یہ دی کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے تم اس دولت کو استعمال کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ اسٹینڈرڈ آف لیونگ تم طے کرو، ہم قبول کیے لیتے ہیں۔ اسراف کی بو نہ ہو، کنجوسی کی خو نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی پسند نہیں کہ تم بخل میں زندگی گزارو، ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے بیوی بچے اللہ کی نعمتوں کو ترسیں۔ ہمیں وہ باپ پسند ہیں جو اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی نعمتیں کھلاتے ہیں، ہمیں وہ شوہر بھی پسند ہے جو بیویوں کے ڈیکوریشن کے لیے اچھی چیز لاتے ہیں۔ یہ ابڑی گبڑی لٹی ہوئی بیوی کچھ نہیں ہوتی۔ گھر کو خوش رکھنا ہے تو دل کو خوش رکھو۔ تو آپ نے اندازہ لگایا اسلام نے بخل کو اور گندے لباس کو، گندے مکان کو، ٹوٹے جوتے کو، پھٹے کپڑے کو کبھی اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ عزت و احترام کے ساتھ رہو، مسلمان ہو تو وقار کے ساتھ رہو، حوروں کے ہونے والے شوہر ہو تو دولہا بنے رہو۔ یہ گندا دولہا کیسا ہوتا ہے؟ اما حوریں جوتے مار کے نکال دیں گی کہ یہ گندہ کہاں سے آ گیا حوروں کے بزم کے اندر۔ تو لہذا اسلام نے غلاظت اور گندگی کو قطعاً پسند نہیں کیا۔ اچھی طرح زندگی گزارو، معیار زندگی تم طے کرو، اس طرح کہ نہ بخل آئے اور نہ فضول خرچی آئے۔ اسلام کا نام ہی پیس ہے، امن ہے۔ تو جب امن ہے تو نہ کنجوسی کے دھواں اٹھنے دو اور نہ بخل کی علامت میں مبتلا ہو جاؤ، نہ اتنے فضول خرچ بنو کہ اپنی محنت رائے گا جانے دو، اور نہ اتنے بخیل بنو کہ کنجوسی کا الزام تم پر آ جائے۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ معاشرے میں ذلیل سمجھا جاتا ہے بخیل۔ مولا فرماتے ہیں بخیل کسی کو ستاتا نہیں مگر ہر ایک اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ لہذا بخل کو اسلام نے دل کی کمزوری، مولا فرماتے ہیں کہ اصل میں بخل اور بزدلی یہ انکار خود عمل ہے۔ وہی بھاگے گا میدان سے جسے خدا کی حیات بقی ہوئی حیات دیگر پہ یقین نہیں ہوگا۔ وہی بخل کرے گا جو یہ سوچے گا کہ اللہ مجھے نہیں دے گا، جو کما لیا وہ کما لیا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اصل میں بزدلی اور بخل کی بنیاد ہے انکار ذات باری تعالیٰ کے اوپر۔ تو لہٰذا ان دونوں کو اسلام نے قطعاً جائز قرار نہیں دیا کہ معیار زندگی تم رکھو، جو بچ رہے وہ تمہارا حق نہیں ہے، اس میں سے تم خمس نکالو، جس کو زمانے کے اثر نے اتنا متروک بنا دیا کہ ہم غاصبوں کو تو برا کہتے ہیں مگر خمس کے لٹیروں کو ہم سب اچھا کہتے ہیں۔ جرم اپنی جگہ پر جرم ہے، چاہے چھوٹے پیسے کا ہو یا بڑا پیسے کا ہو۔ مقدار نہیں دیکھی جاتی جرم میں کہ کتنی پی، جس کی کثرت نشہ لاتی ہے اس کی قلت کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ تو وہ معاشرہ جس سے پورا ماحول خراب ہو جائے، اسلام اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ معاشرے میں ظلم و ستم اسی راستے پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان بخیل بن کے خدا کا انکار کر دیتا ہے، ایک انسان محروم ہو کر خدا کی عدالت کا انکار کر کے خود غاصب اور ڈاکو اور چور و چکا بن جاتا ہے۔ معاشرے میں جہاں زر ترسیل زر رکتی ہے وہاں پر ایسا ہی ہے جیسے بشر کے جسم میں دوران خون کہیں جا کے جمع ہو جائے۔ تو اگر خون کا انجماع کینسر کا سبب بنتا ہے تو معاشرے میں دولت کی روانی کو جب روک دیا جاتا ہے تو قارون کینسر کی شکل میں پیدا ہو جاتا ہے۔
تو اسلام کہتا ہے کہ محنت سے کماؤ، اور جو دولت کما لی تو اس کے دو راستے ہیں، یا تو ذہن قانون میں ڈھل جاؤ یا فکر خدیجۃ الکبریٰ میں ڈھل جاؤ۔